The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709829950. پوری شاعری کا سب سے بڑا شعر بھی رکھو تو ان کے مصرے میں برابر میں رکھنے کا حق نہیں رکھتا ہے ہلکے سے. تو اب یہاں سے بہرحال آپ کا تھوڑا سا سہارا مل جائے گا اور یہاں سے اور آپ کی بہرحال شپن دیکھیے بہرحال پیش کرتا ہوں کہ اسلام کے دشمن کو نگاہوں سے گرا کے اسلام کے دشمن کو اسلام کے دشمن کو نگاہوں سے گرا کے پرچم کو اٹھا لائے ہیں ہم ہاتھ کٹا کے پرچم کو اٹھا لائے ہیں ہم پرچم کو اٹھا لائے ہیں ہم. اب شعر سنیے. پرچم کو اٹھا لائے ہیں ہم ہاتھ کٹا کے اور جو کام کوئی دن کے اجالے میں نہ کر پائے جو کام کوئی دن کے اجالے میں نہ کر پائے وہ کام کیا شہ نے چراغوں کو بجھا کے کام کیا شہ نے وہ کام کیا شہ نے چراغوں کو بجھا کے. اور جینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہم جینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہم نیزے پہ بتا جائیں گے قرآن سنا کے نیزے پہ بتا جائیں گے جینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہم نیزے پہ بتا جائیں گے قرآن سنا کے نیزے پہ بتا دیں گے. بہت سارے ہوتے ہیں اور لیکن کچھ شعر تازے پڑھ دیتا ہوں پہلے پھر انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کربلا جیسے بیاباں کو بسائیں گے حسین کربلا جیسے بیاباں کو بسائیں گے حسین سب لٹا کر دین پیغمبر بچائیں گے حسین سب لٹا کر دین پیغمبر بچائیں گے حسین. اور جس جگہ حق ہے وہاں باطل ٹھہر سکتا نہیں بس یہی انکار بیعت سے بتائیں گے حسین بس یہی انکار بیعت سے بتائیں گے حسین. اور کچھ سپاہی ہیں ہمارے نرغے اغیار میں شعر سنیے. کچھ سپاہی ہیں ہمارے نرغے اغیار میں اس لیے بھی رات کی مہلت بڑھائیں گے حسین سپاہی ہے ہمارے نرغے اغیار میں اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی نہیں گئی ہے مہلت بڑھائی گئی ہے. کچھ سپاہی ہیں ہمارے نرغے اغیار میں اس لیے ایک رات کی مہلت بڑھائیں گے حسین. اور وہ جو تیغوں کے بھروسے صبر سے ٹکرا گئے صبر سے ٹکرا گئے ان کو اصغر کے تبسم سے رلائیں گے حسین ان کو اصغر کے تبسم سے رلائیں گے حسین. شعر سنیے گا یہ شعر شاید ہو جائے گا. ان کو اصغر کے تبسم سے رلائیں گے حسین. اور ناز کیوں کرتا ہے ظالم فوج کی تعداد پر ناز کیوں کرتا ہے ظالم فوج کی تعداد پر تیرے لاکھوں کو 72 سے مٹائیں گے حسین ظالم فوج کی تعداد پر تیرے لاکھوں کو 72 سے کہ بہت قیمتی شعر سنیے کہ تیرے لاکھوں کو 72 سے احمد بھائی شعر سنیے گا. تیرے لاکھوں کو 72 سے مٹائیں گے حسین. اور ان سے دیکھی ہی نہیں جاتی کسی کی بے بسی سنیے گا کہ ان سے دیکھی ہی نہیں جاتی کسی کی بے بسی ان کے پیاسوں کو بھی پانی پلائیں گے حسین دیکھی ہی نہیں جاتی کسی کی بے بسی ان کے پیاسوں کو بھی پانی جتنی قوت میرے اندر ہے شعر پیش کرتا ہوں. خون کے پیاسوں کو بھی پانی پلائیں گے حسین. اور کربلا میں تیغ کی زد پر جب آئے گی نماز کربلا میں تیغ کی زد پر جب آئے گی نماز دیکھ لینا سر نہیں سجدہ بچائیں گے حسین سر نہیں عزت پر جب آئے گی نماز
لینا سر نہیں، دیکھ لینا سر نہیں سجدہ بچائیں گے، کربلا میں دیکھ کی زد پر جب آئے گی نماز، دیکھ لینا سر نہیں سجدہ، دیکھ لینا سر نہیں سجدے، کربلا میں دیکھ کی زد پر جب آئے گی نماز، دیکھ لینا سر نہیں سجدہ بچائیں گے حسین، کربلا میں دیکھ کی زد پر جب آئے گی نماز، دیکھ لینا سر نہیں سجدہ بچائیں گے حسین، دیکھ لینا سر نہیں سجدہ بچائیں گے حسین۔ جنگ میں ایک ایک سپاہی بھیج کر شبیر نے، جنگ میں ایک ایک سپاہی بھیج کر شبیر نے کربلا کو جیت کر دکھلا دیا لشکر بغیر، کربلا کو جیت کر دکھلا دیا، کربلا بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شعر سن لیجیے، کربلا کو جیت کر دکھلا دیا لشکر بغیر، اور استغاثے کی صدا پر وقت نے رک کر کہا، استغاثے کی صدا پر وقت نے رک کر کہا کربلا چل ہی نہیں سکتی علی اصغر بغیر، استغاثے کی صدا پر وقت نے رک کر کہا کربلا چل ہی نہیں سکتی، کربلا چل ہی نہیں سکتی، استغاثے کی صدا پر وقت نے رک کر کہا کربلا چل ہی نہیں سکتی علی اصغر، علی اصغر بغیر، اور دیکھیں سلیمہ شعر سنجھے گا کہ خنجروں کو کیا خبر تھی سر پڑھیں گے آیتیں، کربلا چل ہی نہیں سکتی، کربلا چل ہی نہیں سکتی علی اصغر، علی اصغر بغیر، اور خنجروں کو کیا خبر تھی سر پڑھیں گے آیتیں، اور مقتل میں بدن زندہ رہیں گے سر بغیر، خنجروں کو کیا خبر تھی سر پڑھیں گے آیتیں، اور مقتل میں بدن زندہ رہیں گے سر بغیر، استغاثے کی صدا پر وقت نے رک کر کہا کربلا چل ہی نہیں سکتی علی اصغر بغیر، کربلا چل ہی نہیں سکتی علی اصغر بغیر، درے حسین سا دنیا میں در ملا ہی نہیں، درے حسین سا دنیا میں در ملا ہی نہیں، جو خم یہاں پہ ہوا پھر کہیں جھکا ہی نہیں، جو خم یہاں پہ ہوا پھر کہیں جھکا ہی نہیں، اب شعر سنیے گا، جو خم یہاں پہ ہوا پھر کہیں، دیکھیں مولانا شاہد مفتی صاحب اور جو بھی اس وقت کسی بھی پریشانی سے بحال ہے، مولا ان کو صحت دے، اور مولانا کے لیے خاص طور سے دعا کریے گا۔ اب شعر پیش کرتا ہوں کہ جو خم یہاں پہ ہوا پھر کہیں جھکا ہی نہیں، اور وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس، وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس، بٹا جو سب سے زیادہ مگر گھٹا ہی نہیں، وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس، بٹا جو سب سے زیادہ مگر گھٹا ہی نہیں، بٹا جو سب سے زیادہ مگر گھٹا ہی نہیں، اور معاف کو اس انداز سے کیا شہ نے اب اس کے نامہ اعمال میں خطا ہی نہیں، اب اس کے نامہ اعمال میں معاف کو اس انداز سے کیا شہ نے اب اس کے نامہ اعمال میں خطا ہی نہیں، اور علی کے لال نے بیعت سے کر دیا انکار، علی کے لال نے بیعت سے کر دیا انکار، اب اس کے بعد کوئی اور فیصلہ ہی نہیں، اب اس کے بعد کوئی اور، اب اس کے بعد کوئی اور، اب اس کے بعد کوئی اور، یہاں سے شیخ ہوتے اب اس کے بعد کوئی اور فیصلہ ہی نہیں، اب اس کے بعد کوئی اور۔ دیکھیں جو لوگ باہر ہیں اس وقت میرا رکنے جیسا نہیں ہے، نہ کسی کی سما فراشی کرنے کا میرا مقصد ہے، لیکن ایک چیز عرض کر دوں، یہ ایک واقعہ ہے اور سچا واقعہ، حقیقت کسی سے سب کو دعائیں مانگنے کا سہارا ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فطروس جہاں تھا اس کو وہیں پر مل جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہاں آنے کی امام حسین جہاں چاہے وہاں اس کی کوئی بھی حاجت پوری کر سکتے، لیکن ایک سلیقہ ہوتا ہے مانگنے کا، وہ ہمیں فطروس نے بتایا کہ آپ بارگاہ میں جائیے
تو میں کم سے کم یہ دعاؤں کے لمحات ہیں، جشن کا آخری وقت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے اس کا اعلان التوا ہوگا۔ جو لوگ باہر ہیں ویسے تو وہ ہر طریقے سے اپنے عقیدے کے طور پہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آئندہ سال کے لیے کہ پیش کرتا وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس، بٹا جو سب سے زیادہ مگر گھٹائی نہیں، علی کے لال نے بیعت سے کر دیا، اتنی قوت میرے اندر ہے، یہاں سے شعر پڑھتا ہوں، علی کے لال نے بیعت سے کر دیا انکار، اب اس کے بعد کوئی اور فیصلہ ہی نہیں، اور اسے خبر تھی دلیروں سے سامنا ہوگا، اسے خبر تھی دلیروں سے سامنا ہوگا، یزید اس لیے کرب و بلا گیا ہی نہیں، یزید اس لیے کرب و بلا دلیروں سے سامنا ہوگا، یزید اس لیے کرب و بلا یزید اس لیے کرب و بلا گیا ہی نہیں، اور وہاں پہ گھیر کے باطل کو لائے حق والے، جہاں سے بچ کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں، جہاں سے بچ کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں، شیخ حضور اس میں قافیے کے لیے قوم کی اقتباس ہے کہ جہاں سے بچ کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں، قائم شعر سننا کہ قسم یہ نہر نے کھائی ہے دست غازی پر، مطلب یہ قسم یہ نہر نے کھائی ہے دست غازی پر، ستم کو غرق نہ کر دوں تو علقمہ ہی نہیں، ستم کو غرق نہ کر دوں، قسم یہ نہر نے کھائی ہے دست غازی پر، ستم کو غرق نہ کر دوں تو علقمہ ہی نہیں، ستم کو غرق نہ کر دوں تو علقمہ، بہت آہستہ سے شعر پڑھتا ہوں سن لیجئے کہ ستم کو غرق نہ کر دوں تو علقمہ ہی نہیں، اور قسم خدا کی تو کتنا بلند ہے عباس، قسم خدا کی تو کتنا بلند ہے عباس، تیری نگاہ سے گر کر کوئی اٹھا ہی نہیں، تیری نگاہ سے گر کر کتنا بلند ہے عباس، تیری نگاہ سے گر کر کوئی اٹھا ہی نہیں، آپ کو آپ کے حق کا واسطہ شعر سن لیجئے گا کہ تیری نگاہ سے گر کر کوئی اٹھا ہی نہیں، اور عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے، عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے، تھا اختیار میں پانی مگر پیا ہی نہیں، تھا اختیار میں پانی، عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے، تھا اختیار میں پانی مگر، تھا اختیار میں پانی مگر پیا، عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے، تھا اختیار میں پانی مگر پیا ہی نہیں، اور ابھی ادھوری ہے تفسیر کربلا اصغر، تیری ہنسی کا ابھی ترجمہ ہوا ہی نہیں، تیری ہنسی کا ابھی ترجمہ، تیری ہنسی کا ابھی ترجمہ ہوا ہی نہیں، اور زبان بخش دی نیزے پہ اس کو سرور نے، جس کا آپ نے حکم کیا تھا شعر پڑھتا ہوں کہ زبان بخش دی نیزے پہ اس کو سرور نے، یزید سمجھا تھا قرآن بولتا ہی نہیں، یزید سمجھا تھا قرآن، زبان بخش دی نیزے پہ اس کو سرور نے، یزید سمجھا تھا قرآن بولتا ہی نہیں۔ آخر میں صرف 2 منٹ میں 3 شعر پڑھتا ہوں جناب زینب کے حوالے سے تاکہ اجر کی ادائیگی ہو جائے، اس کے بعد التماس دعا۔ ارے وہ بہرحال دیکھیے اس وقت عجیب کیفیت ہے، اور میں اس شعر کو یہ سنا دیتا ہوں اور پیش کرتا ہوں کہ یزید سمجھا تھا قرآن بولتا ہی نہیں، مشکل سے مشکل تر ہے تحریر میں لانا زینب کا، مشکل سے مشکل تر ہے تحریر میں لانا زینب کا، نام سلیقے سے لکھ دو ہو جائے قصیدہ زینب کا، سلیقے سے لکھو ہو جائے قصیدہ، ہو جائے قصیدہ زینب کا۔ دنیا والوں زینب اپنے باپ کی زینت ہوں ہی نہیں، دنیا والوں زینب اپنے باپ کی زینت ہوں ہی نہیں، اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا زینب کا، اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا زینب کا۔ جس شعر کے لیے میں نے
گزارش کی تھی اور میں دعا کرتا ہوں مولا پھر کسی عزادار کی دعاؤں کے صدقے میں مولا ایسا شعر دے دے مجھے. شعر پیش کرتا ہوں. اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا. زینب کا نام سلیقے سے لکھ دو ہو جائے قصیدہ. زینب کا نام سلیقے سے لکھ دو ہو جائے قصیدہ. زینب کا شعر سنیں گے. عزم حسینی، جرت زہرا، لہجہ حیدر، علم خدا. شعر سنیں. عزم حسینی، جرت زہرا، لہجہ حیدر، علم خدا. چار عناصر یکجا ہو تب بنتا ہے خطبہ زینب کا. چار عناصر یکجا ہو. عزم حسینی، جرأت زہرا، لہجہ حیدر، علم خدا. چار عناصر یکجا ہو تب بنتا ہے خطبہ. زینب کا رکھتے تھے نظروں کو جھکا کر پوری ذمہ داری سے. رکھتے تھے نظروں کو جھکا کر پوری ذمہ داری سے. اس کو کہوں عباس کی غیرت یا پھر پردہ زینب کا. کہوں عباس کی غیرت، عباس کی غیرت. نظروں کو جھکا کر پوری ذمہ داری سے. اس کو کہوں عباس کی غیرت، اس کو کہوں عباس کی غیرت یا پھر پردہ زینب کا. دیکھیں آپ کی آنکھوں میں آنسو اور یقیناً وہ شعر میں پڑھ سکتا ہوں جو جناب مولانا قبلہ کعبہ نے ابھی مجھے بہرحال حکم ہے اس تعمیر میں. قبلہ بس 1 منٹ میں 2-3 شعر اس کا مقدمہ ہے اور آخری شعر ہے مولا علی اصغر کے حوالے سے. اس کے بعد میں شاید شعر پڑھ نہیں جاؤں گا. شعر پیش کرتا ہوں کہ بزبان جناب علی اصغر. مایوس جب کہ دین محمد لگا مجھے، مایوس جب کہ دین محمد لگا مجھے، گردن پہ تیر کھا کے بھی ہنسنا پڑا مجھے. گردن پہ تیر کھا کے بھی ہنسنا. کوئی داد کا مطالبہ نہیں. آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ تجربات اپنی سماعتوں کے لے کے میری شاعری سے کہیں زیادہ بڑے تجربات ہیں. آخری شعر تک آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. شعر پیش کرتا ہوں کہ گردن پہ مایوس جب کہ دین محمد لگا مجھے، گردن پہ تیر کھا کے بھی ہنسنا پڑا مجھے. اور میں اپنی عمر سے بہت آگے نکل گیا. میں اپنی عمر سے بہت آگے نکل گیا. اس کم سنی میں رتبہ اکبر ملا مجھے. اس کم سنی میں رتبہ اکبر ملا مجھے. اور کیوں کر کہوں کہ باد علمدار کربلا. ایک عجیب کیفیت ہے. اور آپ جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت اور اس کے پورے واقعات سے بخوبی واقف ہے. شعر پیش کرتا ہوں صرف ایک شعر, اس کے بعد وہ شعر پیش کرتا ہوں کہ کیوں کر کہوں کہ باد علمدار کربلا, خاموش کیسے چولہے میں رہنا پڑا مجھے. خاموش کیسے چولہے میں شعر سن لیا. خاموش کیسے چولہے میں رہنا پڑا مجھے. اور کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں. کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں. گھنٹوں تہے زمین یہ صدمہ رہا مجھے. گھنٹوں تہے زمین, کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں. کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں. گھنٹوں تہے زمین یہ صدمہ رہا مجھے. گھنٹوں تہے زمین یہ صدمہ رہا مجھے. گردن پہ تیر کھا کے بھی ہنسنا